جب یہ 26ویں آئینی ترمیم پاس کی گئی تو پی ٹی آئی کی جانب سے پھر ایک مرتبہ سوشل میڈیا پہ غلط حقائق کے ساتھ ایک مہم چلائی گئی پیپلز پارٹی کے خلاف اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف. حالانکہ تاریخ جو ہے نا وہ آج بھی زندہ ہے. ایسا پورٹرے کیا گیا کہ عمران خان نیازی جو ہے وہ بہت ہی بڑا، بہت ہی کوئی آئیڈیالوجسٹ قسم کا آدمی، جس نے ہمیشہ آئیڈیالوجی پہ سیاست کی ہو، جس نے گراس روٹ سے جو ہے وہ اپنی سیاست جو آئیڈیالوجی کی ہو، جس نے ہمیشہ جو ہے حق اور انصاف کی بات کی ہو، اور ہمیشہ وہ کوئی پیدائشی اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہا ہو، اور اس نے ہمیشہ جدوجہد کر کے آگے اور بہت بڑا انقلابی قسم کی اس نے سیاست کی ہے. ایسا قطعاً نہیں ہے. عوام کی میموری کمزور ضرور ہوگی لیکن عوام کی میموری اتنی بھی کمزور نہیں ہے. عوام کو ایک ایک دن یاد ہے. عوام کو اسی عمران نیازی کا پرویز مشرف کے ریفرنڈم میں کھل کے اس کی حمایت کرنا بھی یاد ہے. عوام کو آج بھی ڈاکٹر اسرار احمد بھی یاد ہے. عوام کو آج بھی مولانا ستار ایدھی بھی یاد ہے. عوام کو آج بھی حکیم سعید مرحوم وہ بھی یاد ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا فرمایا تھا عمران خان کی حقیقت. اور یہ سارے جو نام میں نے بتایا ان میں کوئی بھی پولیٹیکل آدمی نہیں تھا، کوئی اس کا پولیٹیکل رائیول نہیں تھا، کوئی اس کا سیاسی دشمن نہیں تھا، کسی کی کوئی سیاسی مخالفت نہیں تھی. یہ سارے ہمارے ملک کے بڑے نام ہیں، اصلی بڑے نام ہیں جو نان کانٹروورشل نیمز ہیں. ان تینوں بڑوں ناموں نے عمران خان کی حقیقت بتائی. پھر 2018 کے انتخابات، پھر جس طریقے سے عمران خان نیازی صاحب فرماتے گئے کہ جی باجوہ صاحب کی تعریف میں جس طرح انہوں نے اپنے قصیدے پڑھے، پھر جب نو کانفیڈنس میں بھی وہ بات کرتے رہے کہ جی میں لائف ٹائم ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار ہوں، خدا کے واسطے جو ہے وہ مجھے جو ہے اقتدار سے نہ نکالا جائے. اس حد تک بھی لائف ٹائم، اس وقت کوئی قانون آئین کوئی چیز یاد نہیں آئی تھی. اور یہ ثاقب نثار کے جس طرح لاڈلے رہے، میں ہر بات دہرانا نہیں چاہتا لیکن عوام کو جاننے کے لیے یہ بات ثابت ہے کہ یہ انقلابی صرف تب بنتا ہے کہ جب یہ اقتدار سے باہر ہوتے ہیں یا کسی مصیبت میں ہوتے ہیں. اور جب یہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو ان سے بڑا چاپلوس یا ان سے بڑا جو کمپرومائز آدمی کا. تو اس طرح کے لوگ آج اپنے آپ کو پورٹرے کر رہے ہیں، انٹرنیشنلی پورٹرے کر رہے ہیں. اور حقیقت بات ہے کہ انٹرنیشنلی ان کے لیے لابنگ فرمز کام کر رہی ہیں. اس وقت اسرائیلی لابنگ فرمز اور اسرائیلی حکومت جو کہ ایک طرف لبنان پہ اور فلسطین پہ ایک جبر ڈھائے بیٹھی ہوئی ہے، وہ دوسرے اینڈ پہ پی ٹی آئی کی انٹرنیشنل سپورٹ جاری رکھے بیٹھے ہوئی ہے. جو اسرائیلی جریدوں نے عمران خان کے بارے میں لکھا، جو اسرائیلی میڈیا نے جس طریقے سے عمران خان کی حمایت میں لکھا، پھر جو آپ کے فارن فنڈنگ کیس میں وہ جو پیسے اسرائیلیوں سے عمران خان کو آئے کہ پاکستان کی سیاست میں اس کی الیکشن میں استعمال ہوں، اور ساری چیزوں کے تانے بانے. اور پھر ابھی ریسنٹلی بھی جو بھی اس وقت مختلف ممالک میں اس کے حق میں جو قراردادیں لائی جا رہی ہیں، پی ٹی آئی کے حق میں جو ایک کیمپینیں انٹرنیشنلی چلائی جا رہی ہے جس میں اس کو مظلوم کر کے پیش کیا جا رہا ہے، یہ ایک ایک چیز وہی ہے جو ڈاکٹر اسرار احمد نے کہی تھی. میں اس لیے نہیں کہوں گا کہ میرا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، لوگ کہیں گے یار یہ پیپلز پارٹی تو پی ٹی آئی کے خلاف بات کرے گا. آج وہی کچھ ہو رہا ہے جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے کہا تھا کہ یہ لانچ کیا گیا ہے، یہ لانچ کیا گیا ہے. جو گولڈ سمتھ خاندان آج اس کی محبت میں اور پاکستان دشمنی میں جو کر رہا ہے وہ بھی کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. گولڈ سمتھ فیملی، اس کا جو بردر ان لا تھا زیک گولڈ سمتھ، اس کی ایکس وائف، اس کے بچے، ایک ایک شخص اس وقت مشن عمران خان اور اینٹی پاکستان چیزوں پر اس وقت سرگرم ہے اور انٹرنیشنلی سرگرم ہے. مختلف ممالک سے جس طریقے سے وہاں کے کانگریس مینوں سے جو دستخطی مہم چل رہی ہیں یا ان سے جو ریزولوشن پیش کروانے کی باتیں ہو رہی ہیں یا وہاں سے جو خط و خطابت کی باتیں چل رہی ہیں، وہ سارا جو ہے وہ مشن گولڈ سمتھ اور مشن اسرائیل کا پارٹ ہے. اور جس کا مقصد، اور یہ صرف سیاسی الزام نہیں ہے. ہمارے پاس انفارچونیٹلی ہم نے پہلے بھی لوگوں پہ سیاسی الزامات لگائے کہ جی یہ فلانے کا ایجنٹ ہے، فلانے کا ایجنٹ. میں نہیں بولتا کسی کا ایجنٹ ہے. میں نہیں کہوں گا کہ عمران خان اسرائیل کا ایجنٹ ہے. میں نہیں کہوں گا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے باقی
باقی معصوم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. میں کبھی نہیں کہوں گا عمران خان اسرائیل کے ایجنٹ ہے. یہ اسرائیل کا پارٹ ہے, یہ اسرائیلی اس حکومت کا حصہ ہے. جو زیک گولڈ سمتھ فیملی اور عمران خان, یہ پروجیکٹ ہی اسرائیلی حکومت کا ہے جو ہمارے پاکستان کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے یا اس میں افراتفری پیدا کرنے کے لیے یہ پیدا کیے گئے, تاکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کو یہ معلوم ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے. پاکستان خدا نہ خواستہ کوئی اور ملک نہیں ہے جس طرح باقی ملکوں پہ یہ لوگ بربریت نافذ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو پتا ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے اور ایٹمی طاقت سے لڑنے کے لیے کوئی بھی ہتھیار ان کے کام نہیں آئے گا. ہاں, اندرونی تضاد, اندرونی تفرقہ, اندرونی فساد, اندرونی بھائی سے بھائی کو لڑانا, سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں میں زہر اگلنا, سوشل میڈیا کے ذریعے ڈیجیٹل دہشت گردی کرنا, اندرونی طور پہ پولرائزیشن کو بڑھانا ہی کسی ملک کو کے خلاف لڑنے کے لیے کام آتا ہے. تو یہ اسی اس پر چل رہے ہیں. ان کا اس وقت ایجنڈا وہی ہے کہ کس طریقے سے پاکستان میں عوام کو ڈیوائیڈ کیا جائے, عوام کے دل میں جو نفرتیں اپنے ہی لوگوں کے خلاف, اپنے ہی اداروں کے خلاف پھیلائی جائیں, اپنے ہی پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف پھیلائی جائیں, یہی ان کا ایجنڈا ہے. اسی ایجنڈا پہ کام کریں اور یہ بہت سمارٹلی ہو رہا ہے. یہ نہیں کہ کوئی چھوٹی قوت آپ سے لڑ رہی ہے, یہ چھوٹی قوت کر رہی ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس کا جھگڑا کسی سے نہیں ہے, اس کا جھگڑا پاکستان سے ہے. میں آج پھر کہتا ہوں, پی ٹی آئی کا جھگڑا نہ پیپلز پارٹی سے, نہ پی ایم ایل این سے, نہ اسٹیبلشمنٹ سے. ان کا جھگڑا اس دھرتی سے ہے, ان کا جھگڑا اس مٹی سے ہے, ان کا جھگڑا اس ہمارے ملک کے نقشے کے ساتھ ہے. وہ ملک اس طرح کے لوگ لانچ کر کے, اس طرح کے پروجیکٹ لانچ کر کے ہمارے ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ صرف الزام کی حد تک نہیں ہے, قطعاً نہیں ہے. میں اس پہ جتنی 2-4 گھنٹے کی بحث کرنے کے لیے تیار ہوں. ایک ایک چیز کا نقطہ سے نقطہ جب ملاتے ہیں تو ساری چیزیں سامنے آنے کے لیے تیار ہے. یہ پروجیکٹ گولڈ سمتھ, یہ مشن گولڈ سمتھ, یہ ہمارے فیور میں نہیں تھا پہلے ملک میں. اور اگر میں کہہ رہا ہوں, پھر آج بھی کہہ رہا ہوں, ہم تو آج کی بات کریں, آج کے حالات دیکھ کر. یا کس کو پتا تھا کہ ڈاکٹر اسرار احمد آج سے 25-30 سال پہلے یہی بات جو کر رہے تھے, انہوں نے کیا سوچ کے کہا ہوگا. ایک بہت بڑے اسکالر تھے ڈاکٹر اسرار احمد. کوئی سوچ ہوگی, کوئی چیز انہوں نے ان کو نظر آ رہی ہوگی. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جی میں کہوں گا وہ بہت بڑے نجومی تھے. انہوں نے 25 سال پہلے ایگزیکٹلی وہی کہا جو آج ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ عوام کو, میں سمجھتا ہوں کہ عوام مزید دھوکے میں نہ آئے. جو بھی پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں, ہمارے دل میں ان کے لیے بہت زیادہ عزت ہے, وہ قابل احترام ہے ہمارے لیے, بہت زیادہ ہم ان کو عزت کرتے ہیں, کیونکہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے کہ کسی پارٹی میں ہے. لیکن ان کا لیڈر جو ہے جس مشن پہ, وہ ان معصوم لوگوں کو بھی نہیں پتا, جو لوگ گمراہ ہو رہے ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ ان کا لیڈر کس مشن پہ چل رہا ہے اور نقصان کس طرح پہنچا رہا ہے. کہ آپ یہ مجھے بتائیں کہ اسرائیل جس نے لبنان اور فلسطین میں جس طرح بربریت مچا کے بیٹھا ہوا ہے,